بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ آج ہم مسجد بنانے کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ ان روحانی علامات اور برکات کے بارے میں بصیرت حاصل کریں جو لوگ مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے پر حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو عنقریب یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے۔ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ مسجد آباد کرنے کے مستحق مومنین ہیں۔ مسجدوں کو آباد کرنے میں یہ امور بھی داخل ہیں: جھاڑو دینا، صفائی کرنا، روشنی کرنا اور مسجدوں کو دنیا کی باتوں سے اور ایسی چیزیں محفوظ رکھنا جن کے لیے وہ نہیں بنائی گئی۔ مسجدیں عبادت کرنے اور ذکر کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں اور علم کا درس بھی ذکر میں داخل ہے۔ مسجد نبوی میں سب سے پہلے اعلیٰ فرش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈالے۔ اس سے پہلے صرف ہی بجری تھی۔ اس کی علی شان عمارت سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑھائی۔ اس میں سے سب سے پہلے قندیلیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے روشن کی۔ عہد فاروقی میں رمضان کی تراویح کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے چراغاں کیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو نور قبر کی دعا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں قبریت احمر کی روشنی کی، جس کی روشنی 12 مربع میل میں ہوتی تھی، اور اسے جلدی سونے سے آراستہ کیا۔ مسجد بنانے کا حکم اور ان کے تعمیر کی فضیلت بکثیرت احادیث میں مذکور ہے۔ ترغیب کے لیے 6 حدیث میں فرمائیں۔ نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد تعمیر کرو اور انہیں محفوظ بناؤ۔ نمبر 2، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ نمبر 3، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ نمبر 4، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد کرتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے مسجد اس لیے بنائی تاکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ نمبر 5، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے حلال مال سے وہ گھر بنایا جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا۔ نمبر 6، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حدیث ہے، 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب بندے کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ ان میں سے ایک مسجد تعمیر کرنا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دینی معاملات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور کسی کی رضا کو رضا الہی پر کسی اندیشہ سے بھی مقدم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور غیر سے نہ ڈرنے کی یہی معنی ہے۔ نیز یاد رہے کہ جن چیزوں سے انسان فطری طور پر ڈرتا ہے، جیسے اندھیرا، درندے، زہریلے جانور وغیرہ، ان سے ڈرنا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنے کے خلاف نہیں، کیونکہ یہ فطری خوف ہے اور اس سے بچنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مسجد تعمیر کرنے یا اس کی تعمیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔